نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت کھوئی ہوئی عزت بحال نہیں کر سکتی۔ ترک قوم کا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ عشق تھا، جس نے صدیوں بعد مسلمانوں کو دنیا کی عظیم طاقت بننے کا شرف بخشا۔ اسلامی تاریخ کا ہر باب ایمانی قوت سے معمور ہے، ورنہ مسلمان ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں میں آج زیادہ طاقتور ہے۔ ایٹمی قوت بن چکا ہے، اس کے باوجود اس کا سر ان غلام قوموں کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ ترک سلطان بایزید یلدرم اتنی طاقت حاصل کر لیتے ہیں کہ قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا جا سکتا اور قریب ہوتا کہ قسطنطنیہ فتح کر لیا جاتا، کہ قدرت کی جانب سے ایک رکاوٹ عائل ہو جاتی ہے، اور اس کا سبب تیمور لنگ کا حملہ تھا۔ وسط ایشیا سے اٹھنے والا تیمور لنگ نام کا مسلمان تھا۔ اس کی تلوار سے سب سے زیادہ لہو مسلمانوں کو بہا۔ 1338 میں افغانستان سے ہوتا ہوا دہلی میں لوٹ مار کر کے واپس چلا گیا، اور اگلے سال خراسان، بغداد اور دمشق کا راستہ اختیار کرتے ہوئے راستے کے تمام مسلمانوں کو لوٹ مار کرتا ہوا اپنے مرکز لوٹ گیا۔ مگر اس سے اگلے سال اس کا نشانہ ترک حکومت بنی۔ اس وقت کے جری سلطان بایزید یلدرم کو مجبوراً قسطنطنیہ کا محاصرہ چھوڑ کر تیمور لنگ کے مقابلے کے لیے نکلنا پڑا۔ چونکہ طاقت میں ترک فوج تعداد میں کم تھی، لہذا تیمور لنگ کے ہاتھوں شکست کھائی اور سلطان کو قید کر لیا گیا، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ قسطنطنیہ کی فتح چونکہ ترک سلطنت کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی، لہذا خداوند نے سلطان محمد کو اس اعزاز عظیم سے نوازا۔ سلطان محمد فاتح ایک غیر معمولی بحری پالیسی اپناتے ہوئے حیران کن معرکہ سر کرتے ہیں اور بالآخر قسطنطنیہ فتح کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس نصرت عظیم کے پس پشت سلطان فاتح کا وہ سچا خواب تھا جس میں انہوں نے صحابی رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوید دیتے ہوئے پایا۔ سلطان محمد فاتح کے بحری بیڑا نے ایک حیران کن تاریخ رقم کر دی۔ سلطان محمد فاتح کے خواب کے پیچھے آقا مدنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، کیا عجیب ہوگا مسلمانوں کا وہ لشکر جو قسطنطنیہ استنبول فتح کرے گا، اور اس فتح میں شامل لشکر کو جنت کی بشارت دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرمان مسلمانوں کے لیے خوش نصیبی کی علامت بن گیا، یہاں تک کہ ایک لشکر میں شامل بزرگ صحابی حضرت ابو ایوب انصاری زخم کی وجہ سے بیمار ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی خواہش پر آپ کو شہر کی پناہ گاہ کے قریب ترین جا کر دفن کر دیا گیا۔ صحابی رسول نے فتح کی یہ نوید سلطان محمد فاتح کو خواب میں دی، جس نے سلطان فاتح کے عزم کو فولادی قوت بننے میں مدد دی۔ فتح عظیم کے بعد سلطان فاتحانہ انداز میں شہر میں داخل ہوئے۔ بعد میں تمام شہر کو امان دے دی گئی۔ عیسائیوں کے تاریخی چرچ آیا صوفیہ کو مسجد کی شکل دے دی گئی، اور عظیم سلطان نے اس میں سجدہ شکر ادا کیا۔ اور دوسرا اہم کام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کی تلاش تھی۔ قبر مبارک پر ایک خوبصورت مقبرہ تعبیر کرایا گیا۔ قسطنطنیہ کا نام تبدیل کر کے اس کا نام اسلام بول رکھ دیا، یعنی اسلام پھیلانے والی جگہ۔ اس فتح عظیم کے بعد عالمی اقوام میں ترک حکومت ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت عثمانیہ کی حیثیت سے ابھری، اور یوں خلافت پہلی بار عربوں کے ہاتھ سے نکل کر بغداد کی ایک غیر عرب قوم یعنی ترکوں کو منتقل ہو گئی۔ اس عالیشان تاریخ کا سبب ترکوں کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے مثال محبت عقیدت ہے۔ خلافت عثمانی کی فتوحات میں جب ارض حجاز شامل ہوا تو ترک سلطنت نے اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کر دیے۔ اس قدر ادب احترام کے ساتھ مساجد حرمین کی تعمیر کرائی گئی کہ مقدس عمارتیں آج بھی ترکوں کی عشق و محبت کی داستان بیان کر رہی ہیں۔ مسجد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعمیر تو اس قدر پیار سے کی گئی کہ اس مقدس خدمت میں 2 نسلیں لگ گئیں۔ پوری دنیا سے مسلمان کاریگروں کو بلا کر مدینہ کے باہر آباد کیا گیا، اور ان کو حکم دیا گیا کہ اپنا فن اپنے بچوں کو سکھائیں
اور ساتھ ساتھ بچوں کو حافظ قرآن بھی بنائیں، اور جب وہ بچے اپنا فن سیکھ گئے تو ان بچوں کو بھی مسجد نبوی کی تعمیر پر لگا دیا گیا تاکہ تعمیر کے دوران قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے، اور ہتھوڑوں کے اوپر چمڑے لپیٹے گئے تاکہ ان کی آواز سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار کی بے ادبی نہ ہو۔ دور عثمانی میں تعمیر کی جانے والی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حرم کعبہ سلطنت عثمانی کی عشق کی زندہ مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بشارت کا شرف ترک قوم کو عطا کیا، اور اس کی وجہ ترکوں کی اسلام اور نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے عشق اور جنون تھا۔ پاکستانیوں میں بھی عشق اور جنون موجود ہے، مگر جرأت مند لیڈرشپ نصیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جرأت مند لیڈرشپ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔